बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है और आज जो मैं मौजू लेके आया हूँ वो बहुत ही अहम लाइफ स्किल है और हम इसको कहते हैं शुक्रगुज़ारी। शुक्रगुज़ारी एक एटीट्यूड है जो कि बहुत ही अहम है कामयाब ज़िंदगी के लिए। इस सिलसिले में मैं इस वीडियो को इस सब्जेक्ट को दो वीडियोस पे स्प्लिट करूँगा। पहली है जिसमें कि हम ये ज़िक्र करेंगे कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, शुक्रगुज़ारी का होना क्यों ज़रूरी है। और चूँकि हम ड्यूरेशन ऑफ वीडियो का ख्याल रखते हैं ज़रा, तो इसीलिए वीडियो नंबर 2 करेंगे फिर कि हाउ टू बिल्ड शुक्रगुज़ारी इन एनीवन, किस तरह कोई भी इंसान शुक्रगुज़ार बन सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये शुक्रगुज़ारी चीज़ क्या है। बेसिकली थैंकफुलनेस जो है वो ये नहीं है कि इंसान मुंह से ज़ुबान से बस शुक्रिया बोल दे या थैंक यू बोल दे। ये इससे बहुत ज़्यादा गहरी चीज़ है। बेसिकली ये एक एटीट्यूड है जो कि इंसान का या होता है या नहीं होता, या वो शुक्रगुज़ार होता है या नहीं होता। बेसिकली आपको अपने दिल की गहराई से, अपनी रूह की डेप्थ में ये एहसास पैदा करना होता है कि मुझे किसी ने कुछ दिया है और दिल से मैं उसका एहसानमंद महसूस करूं और उसका दिल से शुक्रिया अदा करूं और उसके लिए कुछ कर सकूं जिस तरह उसने मेरे लिए कुछ किया। सो ये है शुक्रगुज़ारी का कॉन्सेप्ट। आइए अब आगे बढ़ते हैं कि शुक्रगुज़ारी क्यों अहम है और इसका इंसान की ज़िंदगी पे क्या असरात होते हैं। और हमेशा की तरह आपको पता है मैं कुरान से रोशनी लेने की कोशिश करता हूँ और उसी से शेयर करता हूँ। तो इस सिलसिले में सूरह अल इब्राहीम है, उसकी आयत नंबर 34 है। देखते हैं अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया, और जो कुछ तुमने मांगा सब मैंने तुमको इनायत किया, और अगर अल्लाह के एहसान गिनने लगो तो शुमार ना कर सको, मगर लोग नेमतों का शुक्र नहीं करते। कुछ शक नहीं कि इंसान बड़ा बेइंसाफ, बहुत नाशुक्रा है। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया कि शुक्रगुज़ारी के रेफरेंस से वो किस तरह देखते सोचते हैं और इंसान को किस कदर उन्होंने नाशुक्रा करार दिया, विच इज़ फैक्ट ऑल्सो। उन्होंने बनाया इंसान को और वो जानते हैं कि इसको ये नाशुक्र है। सो इसीलिए उसकी तवज्जो इस तरफ दिलाई कि तुम जो है वो मेरे एहसान जो कि मैंने अनगिनत तुम पे कर रखे हैं उसकी तरफ गौर व फिक्र करते रहो, देखते रहो, चारों तरफ सोचते रहो, तुम्हें वो नज़र आएंगे। और फिर अपने अंदर शुक्रगुज़ारी का एटीट्यूड पैदा करो, ये अल्लाह ताला बता रहे हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। इस सिलसिले में सूरह लुकमान है, उसकी आयत नंबर 12 है, वो शेयर करता हूँ। फरमाया, और हमने लुकमान को दानाई बख्शी कि अल्लाह का शुक्र करो, और जो शख्स शुक्र करता है तो अपने ही फ़ायदे के लिए करता है, और जो नाशुक्री करता है तो अल्लाह भी बेनियाज है और लायके हम्दो सना है। इस सिलसिले में सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 152 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सो तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद किया करूँगा, और मेरा एहसान मानते रहना और मेरी नाशुक्री ना करना। कैसी खूबसूरत बात है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़े कि हम लोग कुरान की ही रोशनी से ये जानें कि एग्जैक्टली शुक्रगुज़ारी कहते किसको हैं। जिस तरह मैंने शुरू में थोड़ा सा अर्ज़ किया कि सिर्फ मुंह से शुक्रिया अदा कर देना, थैंक यू कह देना ही शुक्रगुज़ारी नहीं है। ये बेसिकली इससे डीप बात है, रूह और दिल की गहराई से बेसिकली इसका एहसास होना हमने ज़िक्र किया था। ये शुक्रगुज़ारी होती है किसी की दी हुई नेमत के रेफरेंस से। तो इसी सिलसिले में कुरान पाक से रोशनी लेते हैं। सूरह सबा है, उसकी आयत 15 से 17 तक आपसे शेयर करता हूँ, जिसमें अल्लाह ताला ने बेसिकली एक वाक़े का, एक हिस्ट्री में एक वाक़या शेयर किया जिससे आइडिया होता है बड़ी अच्छी तरह कि अल्लाह ताला के यहाँ शुक्रगुज़ारी का मतलब क्या है। तो आइए देखते हैं। पहली आयत है 15 नंबर। फरमाया, अहले सबा के लिए उनके वतन में एक निशानी थी, यानी 2 बाग, एक दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ। कहा गया कि अपने परवरदिगार का रिज़्क़ खाओ और उसका शुक्र करो, यहाँ तुम्हारे रहने को ये पाकीज़ा इलाका है और वहाँ बड़ा बख्शने वाला मालिक। तो उन्होंने शुक्रगुज़ारी से मुँह फेर लिया, बस हमने उन पर बंद तोड़ सैलाब छोड़ दिया, और उन्हें उनके बागों के बदले 2 ऐसे बाग दिए जिनके मेवे बदमज़ा थे और जिनमें कुछ तो झाऊ के पेड़ थे और थोड़ी सी बेरियां। ये हमने उनको नाशुक्री की सज़ा दी और हम सज़ा नाशुक्रे ही को दिया करते हैं। अब यहाँ देख लें, इन आयात से पता चलता है बेसिकली कि अल्लाह ताला किसको नाशुक्री कह रहे हैं। अब बेसिकली इन आयात में वो जो इशारा है ना, जो फरमाया कि तो उन्होंने शुक्रगुज़ारी से मुँह फेर लिया,
پھر ان پر عذاب جو ہے وہ سیلاب کی صورت میں آیا اور وہ سب کچھ. تو یہ بیسیکلی شکر گزاری اللہ کے ہاں اتباع ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بعد اللہ کی حکم کی اتباع کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، ان کو شکر گزاروں میں کنسیڈر کیا گیا ہے. صرف منہ سے شکریہ ادا کر دینا کہ جی اللہ آپ کا بہت شکر ہے، بڑی مہربانی ہے، بڑی نعمت ہے، یہ کافی نہیں ہے. اتباع بھی کرنی ہے، حکم ماننا ہے. وہ حکم ماننا جو ہے دیٹ از مینلی شکر گزاری. اس سلسلے میں سورۃ زمر ہے، اس کی آیت نمبر 7 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں سے ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر شکر کرو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے. آیت کا آگے بھی یہ حصہ ہے لیکن یہ مین اہم تھا جو میں نے چاہا آپ سے شیئر کر دوں تھوڑا. اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی روشنی لیتے ہیں. ایک حدیث شریف ہے، صحیح مسلم میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے اور اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی ہے، اور فرمایا یہ بات مومن کے علاوہ کسی اور کو میسر نہیں ہے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اسے جب خوشی یا خوشحالی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر اس کو کوئی نقصان پہنچے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے اور اس میں بھی اس کے لیے بھلائی ہے. تو یہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے یہ چیز ملتی ہے کہ جو مومن لوگ ہیں وہی اللہ کا شکر ادا کرنے والے لوگ ہیں. یا یہ کہہ لیجئے کہ جو شکر گزاری کرتا رہتا ہے وہی مومن بن جاتا ہے. سو دس از ون آف دا ایٹریبیوٹس آف مومن. ہم نے یہ پیچھے جو ویڈیوز کی 1 سے 13 آپ دیکھ لیجئے گا ضرور، اس میں مومن کی ڈیفینیشن بیان کی وہ کون لوگ ہیں. سو یہ ذکر وہاں پر بھی ہے. سو یاد رکھنے کی چیز ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں وہ مومنین میں کنسیڈر کیے جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑا اہم اور بڑا خوبصورت درجہ ہے. اسی طرح ترمذی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف روایت ہے، آپ سے شیئر کرتا ہوں، بڑی خوبصورت. فرمایا کہ بہترین مال یہ ہے کہ آدمی کے پاس اللہ کو یاد کرنے والی زبان ہو، شکر کرنے والا دل ہو، اور اس کی بیوی ایسی مومنہ عورت ہو کہ اس کے لیے دن بدن ایمان پختہ کرنے والی ہو اور اس کی مددگار ہو. اب یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے ہیں کہ جو شکر گزار دل ہوتا ہے یا ایسی روح جو شکر گزار رہتی ہے، جس کا ایٹیچیوڈ ہی شکر گزاری ہے، فرمایا یہ بہترین مال ہے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اس کی اہمیت. اسی طرح روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے بڑی خوبصورت. فرمایا کہ کھانے والا شکر گزار شخص صبر کرنے والے روزے دار کے درجے میں ہے، کہ جس نے یعنی روزہ رکھا، سارا دن صبر کیا، اس کے درجے کو وہ پہنچ جاتا ہے جس نے کھانا کھا کے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا ہو کہ اللہ آپ کی مہربانی ہے، الحمدللہ آپ نے مجھے رزق عطا کیا، میرے لیے آسانی پیدا کی. صرف اتنا سوچ لینا، کہہ دینا، پورے دن کے روزے رکھنے والے کے برابر انسان کو لے جاتا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ شکر گزاری کا درجہ کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے دے انشاءاللہ. اب ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے جو سلسلہ صحیحیہ میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور اس سے بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ شکر گزاری کیا چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نہیں دیکھے گا جو اپنے شوہر کی شکر گزار نہیں، حالانکہ وہ اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی. اب دیکھیں یہ بات تو یہ بیسیکلی اسپاؤس ریلیشن شپ مینجمنٹ میں آنی چاہیے تھی، لیکن میں نے قصداً یہاں اس لیے شیئر کی کہ اگر کوئی خاتون بھی شکر گزار نہیں ہے اپنے شوہر کی تو یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. آپ اندازہ کریں کہ حالانکہ وہ عورت اللہ کے ساتھ ناشکری نہیں کر رہی، صرف اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کر رہی ہے، اس کے باوجود اللہ نے اس کو ناپسند فرمایا. اب یہ بات بتانی کیوں اہم تھی یہ آپ سمجھ جائیے اس سبجیکٹ کے اندر کہ کس قدر اللہ کے نزدیک شکر گزاری ایک اہم چیپٹر ہے. کوئی بھی ایون دنیا کے ریلیشن شپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر شکر گزاری نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی بات پسند نہیں آتی. اور امیجن کریں کہ کوئی اگر اللہ کا شکر گزار نہ ہو تو وہ اللہ کو کیسے پسند آئے گی اس بندے کی یہ جو ایٹیچیوڈ ہے، یہ جو بیہیویئر ہے. سو اٹ از دیٹ ویری امپورٹنٹ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں سمجھنے کی. یہ تمام جو قرآن سے روشنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میں نے شیئر کی، اس کا اگر ہم سمرائز کریں تو سمجھ میں یہ آتی ہے بات کہ یہ جو ناشکرا انسان ہوتا ہے یا ناشکرا پن ہے، یہ جو ایٹیچیوڈ ہے، یہ انسان کو کبھی بھی خوش نہیں رہنے دیتا. وہ ہمیشہ مایوس رہتا ہے، ہمیشہ پریشان رہتا ہے، کمی کا شکار رہتا ہے. آہستہ آہستہ یہ ایٹیچیوڈ اگر زیادہ دیر رہ جائے تو وہ ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے اور انسان ذہنی مریض بن جاتا ہے. اور ایسے لوگ جو ہیں وہ زندگی میں نہ ریلیشن شپس میں کامیاب ہوتے ہیں،
چاہے وہ میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں ہوں، پیرنٹس ہوں، یا ایون بہن بھائیوں کے، دوستوں کی ریلیشن شپس میں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پاتے. اور جہاں تک بات ہے امپلائمنٹ کی، بزنس کی، تو اس میں تو فار شور بالکل ہی ناکام رہ جاتے ہیں ایسے لوگ. سو دیٹ از وائی یہ موضوع بہت زیادہ اہم تھا اور میں نے آپ سے شیئر کیا. اس میں یاد رکھنے کی چیز ہے کہ انسان جس کو بھی قناعت نصیب ہوتی ہے، اس پہ بھی میں ایک ویڈیو کر چکا ہوں، وہ آپ ضرور ریفر کریں، دیکھیں. ایسے لوگ ناشکری سے بچ جاتے ہیں، اور وہ جو کچھ بھی دیا گیا ہے، قناعت ایسی بیوٹی ہے جو کہ ان کو شکر گزار بناتی ہے، اور وہ اس میں شکر گزاری میں رہتے ہیں. اور جو لوگ بھی تھینکفلنس میں رہتے ہیں، یاد رکھیں وہ ان کا اورا ہی پازیٹیو ہو جاتا ہے، اور ان کے گرد ہر کوئی خوش رہتا ہے، وہ خود خوش رہتے ہیں. اور جب یہ سب لوگ خوش رہتے ہیں تو یہاں سے ترقی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. چاہے وہ اسپاؤس ریلیشن شپ ہو، چاہے کوئی ادر ریلیشن شپس ہوں، امپلائمنٹ ہو، بزنس ہو، کچھ بھی ہو، 360 ڈگری اراؤنڈ یو. جب سارے لوگ آپ کی وجہ سے، آپ کے پازیٹیو اورا کی وجہ سے آپ سے خوش رہتے ہیں، آپ ان سے خوش رہتے ہیں، اور یہ سب اللہ سے خوش رہتے ہیں، تو دھیرے دھیرے آپ کی زندگی میں سکسیس، کامیابی آنی شروع ہو جاتی ہے. آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اس میں بیوٹی آنی شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ آپ خوبصورت تر اور خوبصورت ترین ہوتے چلے جاتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں. سو دیٹ از وائی یہ سبجیکٹ بہت اہم تھا، میں نے چاہا کہ اس کے اوپر سیپریٹ ویڈیو کی جائے. اچھا، اب اس سے اگلا پارٹ جو میں کروں گا وہ اسی طرح قرآن اور حدیث کی روشنی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی سے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کسی بھی انسان کی زندگی میں شکر گزاری کے ایٹیچیوڈ کو بلڈ اپ کیا جا سکتا ہے. سو آپ وہ سیکنڈ پارٹ ضرور دیکھیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ سب کچھ سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دیں. اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.